السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم قرآن و حدیث کو حاصل کر کے آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے عادل نیک ہوں گے، جو حد سے گزرنے والے لوگوں کی تحریف اور زیادتی کو دور کریں گے اور باطل پرستوں کی افطرا پروازیوں اور جاہلوں کی تعویلات کو بھی ہٹائیں گے۔ یہ پیشین گوئی کی مصداق محدثین کی جماعت ہے۔ حضرت ہارون العبدی فرماتے ہیں، جب ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو آپ خوش ہو کر فرماتے تھے، مرحبا، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ ہم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ فرمایا، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد لوگ تم سے میری حدیثیں پوچھنے آئیں گے، جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ لطف و عنایت سے پیش آنا اور انہیں حدیثیں سنانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس زمین کے کناروں سے جو لوگ حدیثیں طلب کرتے ہوئے پہنچیں گے، جب وہ آئیں تو ان کی بہترین خیر خواہی کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جب ان طالب حدیث نوجوانوں کو دیکھتے تو بے ساختہ فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر تمہیں مرحبا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ ہم تمہیں کشادگی کے ساتھ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں اور تمہیں احادیث رسول سنائیں۔ تم ہمارے خلیفہ ہو اور اہل حدیث ہمارے بعد خلیفہ ہیں۔ سہل بن عبداللہ زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا و آخرت کی بھلائی چاہے وہ حدیث لکھا کرے، اس میں دونوں جہاں کا نفع ہے۔ عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں کہ حدیث سے جو شخص دنیا چاہے اس کے لیے دنیا ہے، اور جو آخرت چاہے اس کے لیے آخرت ہے۔ حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس میں جو اپنی مراد دنیا رکھے تو اس کے لیے دنیا ہے، اور جو آخرت رکھے اس کے لیے آخرت ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا سننا دنیا چاہنے والے کے لیے عزت کا باعث ہے اور آخرت چاہنے والے کے لیے رشد و بھلائی کا سبب ہے۔